السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کی دعائیں ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی عورت ہے، چاہے وہ غریب باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ جاب کرتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ پیار کرے۔ وہ باپ کی لاڈلی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شوہر کی لاڈلی ضرور ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ ہم ایک گھر بنائیں، پیارا سا خوبصورت سا گھر، جس میں وہ رہ سکے، اس کے بچے رہ سکیں۔ شادی کے بعد جو عورت کی زندگی ہوتی ہے نا، وہ اپنے شوہر کے ارد گرد ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو اپنے رشتہ داروں سے عزت دلوا سکتا ہے، گھر والوں سے عزت دلوا سکتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو وہ عزت نہیں دلوا سکتا۔ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو ملکہ بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی بیوی کو نوکرانی بنا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں عورت کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے، شوہر کی لاڈلی بننے میں اور شوہر کی نوکرانی بننے میں۔ یہ تو میں نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی لاڈلی بننا چاہتی ہے۔ اس میں ہماری خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کچھ ایسے کام کر جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم شوہر کی نوکرانیاں بن کے رہ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی غلطیاں ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ جن کی وجہ سے آپ لاڈلی عورت بننے کی بجائے نوکرانیاں بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ ہر عورت اپنے شوہر کی لاڈلی تو بننا چاہتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سب سے پہلا رشتہ جو میرا ہے وہ میرا شوہر سے ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ سسرالی آتے ہیں، پھر مائکے والے آتے ہیں۔ ہاں جی، شادی کے بعد مائکے والے بھی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا شوہر ہوتا ہے۔ لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں نا، وہ دوسرے رشتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیتی ہے، بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیتی ہے، مائکے کی باتوں کو، مائکے والوں کو، سسرال والوں کو ٹائم دینا شروع کر لے، لیکن جو سب سے اہم رشتہ ہے اس کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوتی۔ اور یہیں آ کے ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دیتی، اور پھر توقع رکھتی ہیں کہ ہم ہسبینڈ کی لاڈلی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض آپ کی زندگی کا نا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی ہے۔ ارینج میرج ہو یا لو میرج، جگہ آپ نے خود ہی بنانی ہوتی ہے، کیونکہ مرد ذات ہے، اس نے باہر جانا ہے، 100 کام دیکھنے ہیں، اس نے جاب کرنی ہے، اس نے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، تو وہ اس چیز میں آپ کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے چونچلے پورے کریں، یا مطلب اس طرح کریں۔ اس چیز میں پہل آپ کو ہی کرنی ہوگی، اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہوگی، پیار سے بات کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ایک ایسا ریلیشن بنانا ہے کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کی نہیں ہم کیئر کرتے، تربیت کرتے، کہ خیال کرتے ہیں، سیم ویسے ہی آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا ہے، ٹائم دینا ہے، کیئر کرنی ہے، بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ چلیں میں آپ کو کچھ ٹپس دیتی ہوں اس ریلیشن شپ کو اور بھی مضبوط بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی سیلف کیئر کرنی ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں جو بھی انسان ہے نا، سب خوبصورت ہیں، کلر کے، نین نقش کے حساب سے سب خوبصورت ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ میں ایک برانڈ ہے، ہر انسان کی ایک الگ شخصیت ہے۔ خود کی کیئر کریں، خود سے محبت کریں، پھر ہی آپ کا شوہر آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کی نا ایک الگ سے شخصیت ہونی چاہیے، آپ کی ایک الگ ہی پرسنالٹی ہونی چاہیے، 4 لوگوں کے درمیان میں آپ سب سے الگ دکھیں۔ اپنی اس طرح کی شخصیت بنائیں کہ 4 لوگوں میں آپ ہوں تو اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو انہیں پتہ ہو کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا بات پسند نہیں ہے۔ مطلب ایک کہتے ہیں نا، رونق دار شخصیت ہونی چاہیے، تو ایک رونق دار شخصیت ہونی چاہیے آپ کی۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ سارے مسئلے سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ پل یاد کریں جو آپ نے کبھی ساتھ گزارے ہوں، جس میں اچھا وقت گزرا ہو۔ 2 کپ چائے بنائیں، ان کو بھی دیں اور خود بھی پئیں، اور بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کی تعریف کریں۔ اور ٹپ نمبر 3، اور یہ جو آپ نے اتنے سارے کپڑے اور میک اپ سنبھال کے رکھا ہوتا ہے کہ کوئی فنکشن آئے گا تو جی ہم تب پہنیں گے، اللہ کی بندیوں، ان سب چیزوں سے باہر نکلو اور وہ سب کچھ استعمال کرو، میک اپ کرو، کپڑے پہنو، نائٹ ڈریس بناؤ،
چاہے جوائنٹ فیملی ہے لیکن آپ کے پاس ایک کمرہ تو اویلیبل ہے نا ایک کمرہ، اسی میں آپ سب کچھ کریں اور اپنے شوہر کے لیے کریں۔ اچھا پتہ ہے کیا، شادی کے بعد کچھ عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں، شوہر کی بیوی بننے کی بجائے، گرل فرینڈ بننے کی بجائے، دوست بننے کی بجائے نا ان کی مائیں بننے شروع کر دیتی ہیں۔ مطلب وہ چاہتی ہیں کہ سسرال میں بھی ہمارا حکم چلے، سسرال کے لوگ بھی ہمارے حکم کے مطابق رہنا سہنا شروع کر دیں، اور شوہر بھی۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے کہ آپ فرینڈلی ماحول بنائیں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے شوہر کی جی ایف دوست بن کے رہیں، بیوی بن کے رہیں، نہ کہ ماں بن کے رہیں۔ اس کے اوپر روپ جھاڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نہیں جی آپ ایسے کریں، یہ کریں وہ کریں، ایسا نہیں چلتا۔ اس لیے اپنے ہسبینڈ کی میں یہی کہوں گی کہ زیادہ کوشش کریں تو اپنے ہسبینڈ کی جی ایف دوست بن کے رہیں، بیوی بھی کم، تاکہ وہ آپ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکیں۔ اپنے آپ کی کیئر کریں، اسکن کیئر کریں، اپنے آپ کو اتنا، اپنی فیشن سینس اتنی اچھی رکھیں کہ اگر آپ 30 کی ہیں نا تو آپ 20 کی یا 25 کی نظر آئیں۔ مطلب اپنی اسکن کیئر کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں سب الٹ ہوتا ہے، شادی کے شروع کے 1-2 سال تو وہ اپنی کیئر بھی کرتی ہیں، لیکن شادی کے کافی عرصے کے بعد اگر وہ 25 کی ہیں نا تو وہ 35 کی لگ رہی ہوں گی۔ کیونکہ وہ صرف بچوں میں ٹائم وہ کرتی ہیں، گھر کے کاموں میں اپنے اوپر خیال نہیں رکھتی، اپنا خیال نہیں کرتی، اپنی کیئر نہیں کرتی، اسکن کیئر نہیں کرنی، کوئی فیشن نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنے رشتے کو 100% دیکھ لیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی لیے اگلے کی بھی سنیں، اگلا کیا چاہتا ہے، ہسبینڈ کی سنیں۔ آپ لوگ چاہتی ہیں کہ مطلب ہمارا ہسبینڈ ہم سے ویسے پیار کرے جیسے پہلے پیار کرتا تھا، پھر آپ اپنے آپ پر توجہ دیں کہ آپ بھی وہ رہی ہیں جو آپ کا ہسبینڈ آپ سے وہی پیار محبت سب کچھ کرے، نہیں نا۔ اسی لیے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ ہاں اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو سب سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں، تو آپ انہیں ٹائم دے کے دیکھیں، آپ انہیں سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب جو چاہ رہے ہوں وہ آپ نہ سمجھ پا رہی ہوں، اور جو آپ چاہ رہی ہیں وہ نہ سمجھ پا رہی ہوں، تو بیٹھ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سولو کرتے ہیں۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو کچھ تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔